بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہم خاص طور پر افضل ترین درود پاک درود ابراہیمی کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے اس رحمتوں بھرے مہینے کے اندر ہم درود پاک کو پڑھ کر اپنے زندگی کے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ہمیں پھر یہ سعادت نصیب کی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو پا سکے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے بے شمار برکتیں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا جو راز ہے، مطلب کہ رحمتیں اور برکتیں ڈبل کر کے ان کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کا جو سب سے خوبصورت راز ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ دیکھیں، ہم یہاں پر چونکہ ایک افضل ترین مہینہ بھی ہے، ہر لحاظ سے برکتوں سے بھرا، رحمتوں سے بھرا، بخششوں سے بھرا، تو اس کے اندر ہم درود پاک یعنی درود ابراہیمی کا خاص طور پر ذکر کریں گے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی زبانوں کو درود ابراہیمی سے تر رکھیں۔ اب درود ابراہیمی پہ میں نے خاص طور پر اس لیے بات کی کہ درود ابراہیمی ایسا درود پاک جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود جو ہے فرمان عالی شان ہے اس درود پاک کے حوالے سے، اور مستند دلیل ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا درود پاک کے حوالے سے کہ ہم آپ پر کون سا درود پاک پڑھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے صحابہ کرام تک پہنچایا کہ تم لوگ یہ درود پاک پڑھا کرو۔ تو درود ابراہیمی کی ایک تو یہ بہت بڑی سند کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جو ہے یہ فرمان علی شان ہے اس درود پاک کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ درود ابراہیمی کے ترجمے پر غور کریں، ترجمہ اس کا پڑھ کر دیکھیں، تو آپ کو بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ اس کے کلیئر ہو جائیں گے کہ اس کے اندر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کی خاص تعریف بھی ہے۔ تو ایک جامعہ درود پاک، افضل ترین درود پاک، اگر آپ رمضان المبارک کے اندر اس درود پاک کو اپنے ورد کے اندر شامل رکھتے ہیں، بے شک روزانہ جو ہے آپ لوگوں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی خاص طور پر اس مہینے کے اندر اپنی روٹین میں ضرور شامل رکھنا ہے۔ دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ لوگ جو ہے صحابہ کرام خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کو کس طرح سے خوش آمدید کہتے تھے، مطلب کس طرح سے ویلکم کرتے تھے، تو ان کا جواب یہ تھا صحابی رسول کا کہ ہم لوگ رمضان المبارک کی آمد کا جو ہم ویلکم کرتے تھے، اس کی آمد کا خوش آمدید کہتے تھے، تو ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے کرتے تھے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا کہ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک صاف کر لینا ہے، اپنی سوچ اور خیال کو پاکیزہ کر لینا ہے، ہر قسم سے جو ہے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، کسی کے لیے بھی نفرت اگر دل کے اندر ہے تو اس مہینے کے اندر ہر کسی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، پاکیزہ کر لیں، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر خاص طور پر اپنی خود کی نفس کی اصلاح کرنے کے لیے جو بہترین عمل ہے، جو بہترین ذریعہ ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ ایک اس کے اندر راز میں اس لیے آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو رمضان المبارک کے اندر میں نے کہا کہ درود ابراہیمی پر زیادہ فوکس کیجئے گا، وہ اس لیے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، ذرا غور کیجئے گا میری اس بات پر کہ آپ کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ ایک فوکس مائنڈ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے نا، ظاہر ہے لینتھ میں ذرا لمبا ہے درود ابراہیمی، تو جب آپ اس کی مطلب ایک تسبیح کرنے بیٹھیں گے نا، مطلب کہ منیمم ایک تسبیح 100 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے، اس کی کثرت کریں گے، جب بھی آپ کو ایک خوبصورت ٹائم فریم ملے اس کے اندر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح کرنی ہے روزے کے ساتھ۔
اب یہ چیز بھی ذرا یہاں پر غور کیجیے گا کہ جب آپ نے روزے کے ساتھ درود ابراہیمی کا ذکر کرنا ہے تو پھر آپ اپنے اوپر رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کے صدقے اور پھر اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہمیں نوازنا ہے۔ تو راز کی بات جو ہے درود ابراہیمی کی خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر پڑھنا، وہ یہ کہ ایک تو آپ کا ٹائم لگتا ہے، ٹائم آپ کے پاس ویسے بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے روزہ رکھ کے آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے، تو آپ اس ٹائم کو اتنا ویلیویبل بنائیں کہ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھیں۔ جب آپ کا مائنڈ فوکس ہوگا اور آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے نفس کی اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کی زبان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادی ہو جائے گی۔ اور دیکھیں سب سے زیادہ جو اجر روزے دار کو ملے گا نا، جس روزے دار کو سب سے زیادہ اجر ملنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی اتنا اس کو اجر اور ثواب جو ہے اس روزے دار کو زیادہ ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے روزے کو اتنا قیمتی بنائیں کہ جس کے اندر اللہ کا اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ جائے۔ تو درود ابراہیمی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر لازمی پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح 100 مرتبہ، بلکہ جو لوگ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی خاص طور پر، یقین کریں کہ میں ایسے لوگوں کی بہت قدر، اور میرے لیے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل رشک ہیں جو درود ابراہیمی کو اتنی کثرت میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ انہیں ضرور اپنے فیض سے بھی نوازے گا، اپنے پیارے حبیب کی محبت سے بھی نوازے گا، اور اپنے قرب سے بھی نوازے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جو سب سے زیادہ اور سب سے اوپر اور ٹاپ پرائیورٹی پر جو چیز آتی ہے آپ کی تیاری پر، مطلب رمضان المبارک کے اندر، وہ ہے آپ کا دل، ٹھیک ہے۔ دل اگر اندھیروں سے بھرا ہوگا نا تو آپ عبادات کیسے کر سکیں گے، آپ اس عبادت کی لذت کو محسوس کیسے کر سکیں گے؟ تو آج سے ہی اپنی زبانوں کو درود پاک اور توبہ استغفار سے جو ہے اس کو عادی بنائیں، زیادہ سے زیادہ ورد زبان جو ہے وہ درود پاک رکھیں اور توبہ استغفار کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے رمضان المبارک کے اندر ڈبل رحمتیں، ڈبل مغفرت اور ڈبل برکتوں کا جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے سامان کرے گا۔ تو درود ابراہیمی خاص طور پر اور استغفار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں تاکہ آپ لوگوں کے دل روشن ہو سکیں، اور یہی روشنی رمضان المبارک میں آپ کے بہت کام آئے گی۔ جتنا دل روشن ہوتا چلا جائے گا رمضان المبارک کی خاص عبادات کے اندر آپ لوگوں کو لذت، سرور اور کیف والی جو کیفیت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے اندر درود ابراہیمی کا خاص آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی جو آپ کے روٹین کے اندر صیغے موجود ہیں درود پاک کے، آپ وہ بھی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن درود ابراہیمی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے ٹاپ پرائیورٹی پر رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر رکھنا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں اسی خوشی میں سب رنج بھول جاتا ہوں، حضور آپ میرا نام جانتے ہوں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔